رمضان کے مہینے میں اگر غیبت ہونے لگے اور ایک دوسرے کی غیبت کی جائے تو آپ سوچئے کہ وہ روزہ روزہ ہوگا یا فاقہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی نماز پڑھ رہے تھے، ظہر یا عصر کی نماز کے بعد آپ نے ان کو بلایا، فرمایا کہ بھائی تم نے نماز پڑھی ہے، تم اپنی نمازوں کو دوبارہ لوٹا لو، اور تمہارا روزہ ہے، روزے کی قضا کر لینا بعد میں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز تو ہم لوٹا لیں گے لیکن روزے کی بعد میں ہم قضا کیوں کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں غیبت کر رہے تھے، غیبت کرنے کی وجہ سے تمہاری نماز بھی انکمپلیٹ اور روزہ بھی انکمپلیٹ، دوبارہ لوٹا۔ اللہ اکبر، خیال فرمائیے کہ کتنی سختی سے ہمیں روک دیا گیا، زبان کو روکا، آنکھ کو روکا، اور ہاتھ فرمایا الید زناها البطش، ہاتھ کا روزہ تو یہ ہے کہ گندے کاموں کی طرف ہاتھ نہ اٹھے، اور ہاتھ کی زنا یہ ہے کہ کسی ناجائز چیز کو، غیر محرم عورت کو ہم نہ پکڑیں، یہ ہے ہاتھ کی زنا، اور اس سے بچنا نہایت ہی ضروری۔ پاؤں کے متعلق فرمایا گیا الرجل زناها الخطی، پاؤں کی زنا یہ ہے کہ ایسے کاموں کی طرف، زنا کی طرف یا گندے کاموں کی طرف یہ نہ اٹھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز پر کنٹرول کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں سے بچو۔ بزرگوں، عزیزوں، دوستو، یہ سب کچھ آپ نے سمجھ لیا۔ آپ خیال کیجئے کہ جب رمضان شریف کے مہینے میں روزے میں ضروری ہے کہ آدمی کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، اب بتائیے کہ جو اگر ایک قطرہ پانی کا قصدن اگر پیٹ کے اندر چلا جائے تو روزہ ختم ہو جائے گا، تو وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں، بتائیے شریعت کی نظر میں مردے بھائی کا کچا گوشت کتنا ان کے پیٹ میں جاتا ہوگا، اور اس سے سمجھ لیجئے کہ ان کے روزے میں کتنا فطور آتا ہوگا۔ ایک بات اور بھی سنتے چلیے کہ روزے کے دنوں میں جب ہمیں روک دیا گیا، جائز کھانے سے بھی روک دیا گیا۔ دیکھیے نا، پانی پینا جائز ہے، کھانا کھانا جائز ہے، لیکن روزے کے جو ٹائم ہم کو روک دیا گیا، پانی مت پیو، کھانا مت کھاؤ۔ حلال اور طیب کھانے سے ہمیں روکا گیا، تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ جب افطار کا وقت ہو تو اس وقت بھی ہم اپنے دسترخوان کو چیک کر لیں کہ اس کے اندر حلال کھانا ہے یا حرام ہے۔ اگر ہمارے دسترخوان پر سود کا کھانا، رشوت کا کھانا، ظلم سے حاصل کیا ہوا کھانا اگر موجود ہے تو میرے عزیز دوستو وہ روزہ مقبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گا۔ عزیزو دوستو، روزے میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ملت اسلامیہ کو ایسا روزہ رکھنے کی توفیق دے جو روزہ مقبول ہو، اور جس روزہ کے رکھنے کی وجہ سے آدمی بندے مومن اور بندے کامل بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔